السلام علیکم ناظرین، میری دھرتی میری دنیا کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں عوامی مسائل پر بات کی جا رہی ہے اور آج کل پوری قوم سیلاب کے باعث ہونے والے جانی و مالی نقصان پر غمزدہ ہے۔ کہیں سر چھپانے کا ٹھکانہ چھن گیا ہے تو کہیں گھر کا سائبان سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا ہے۔ ہستی بستی آبادیاں سیلابی ریلے کے باعث اجڑ گئی ہیں اور لاکھوں افراد بے سر و سامانی کے عالم میں کسی معجزے کے منتظر دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ان بے سر و سامان افراد کا احوال بھی شامل ہے، لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج میری دھرتی میری دنیا میں کیا خاص خبریں اور رپورٹس شامل کی گئی ہیں۔ دریائے سندھ کی تباہ کاریاں جاری، شہر سلطان روہیلہ والی سمیت 70 دیہات سے ریاب۔ سندھ میں 9 افراد جاں بحق، ریلیف کیمپوں میں وبائی امراض پھوٹ پڑے، گیسٹرو سے 15 افراد جاں بحق۔ بہاولپور بائی پاس کے قریب بس اور ٹرالر کے تصادم میں 4 خواتین اور 1 بچے سمیت 8 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ٹنڈو الیار کے قریب کار سواروں کی فائرنگ سے 6 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ اٹک میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کے دوران مظاہرین نے وابڈا آفس جلا دیا، فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق۔ میری دھرتی میری دنیا میں پیش کی جانے والی خاص خبروں اور رپورٹس کی ایک جھلک آپ نے ملاحظہ کی، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پنجاب میں دوسرے سیلابی ریلے نے مظفر گڑھ کے دریائے چناب اور دریائے سندھ کے درمیان واقع علاقوں میں دوبارہ بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے۔ دریائے سندھ کا پانی کئی مقامات پر دریائے چناب کے حفاظتی بندوں سے ٹکرا رہا ہے۔ دریائے سندھ کا دوسرا سیلابی ریلا روہیلہ والی شہر میں دوسری بار داخل ہو گیا، جس سے ہزاروں افراد گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ روہیلہ والی شہر کے چاروں طرف کئی فٹ پانی کھڑا ہے، 70 سے زیادہ دیہات بھی ڈوب گئے، ہزاروں ایکڑ رقبے پر کپاس اور کماد کی فصل تباہ ہو گئی۔ دریائے چناب کے قریب مظفر گڑھ کے علاقے شہر سلطان کو بھی دریائے سندھ کے سیلاب نے ڈبو دیا، علاقے سے نقل مکانی شروع ہو گئی ہے۔ راجن پور میں ایک اور حفاظتی بند ٹوٹنے سے مزید کئی بستیاں زیریاب آ گئی اور ہزاروں افراد محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ سندھ میں بھی دریائے سندھ کے پہلے سیلابی ریلے کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ دادو، مٹیاری اور ٹنڈو محمد خان میں درجنوں دیہات زیریاب آ چکے ہیں۔ شہداد کوٹ، قبو سعید خان اور ملحقہ علاقوں میں سیلاب کے خطرے کے باعث لوگوں کا انخلاء جاری ہے۔ جیکب آباد کا ملک بھر سے زمینی رابطہ 4 روز سے منقطع ہے۔ گمبٹ اور صوبہ ڈیروں میں سینکڑوں افراد سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سکھر بیراج پر اس وقت پانی کا بہاؤ 10 لاکھ کیوسک ہے، جو جمعرات کی شام 10,35,000 کیوسک تک پہنچ جائے گا۔ سکھر بیراج پر اس ریلے کے باعث ضلع سکھر، لاڑکانہ، نواب شاہ، حیدرآباد اور نوشہر و فیروز کے نشیبی علاقوں میں سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ دریائے سندھ کا پہلا سیلابی ریلا کوٹڑی بیراج سے گزر رہا ہے۔ اس وقت کوٹڑی پر پانی کا بہاؤ 3.5 لاکھ کیوسک ہے، جو جمعرات کو 4,70,000 کیوسک ہو جائے گا۔ اس سیلابی ریلے کی وجہ سے ضلع حیدرآباد، ٹھٹھا کے نشیبی اور دریائے سندھ کے قریبی علاقے زیر آب آنے کا خطرہ ہے۔ کوٹڑی بیراج میں پانی کی آمد میں اضافے کے بعد بھانوٹ اور مڈ بند میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں۔ بلوچستان میں جعفر آباد کے علاقوں ڈیرہ الہیار اور رجحان جمالی سے پانی نکالنے کے لیے پٹ فیڈر کینال سمیت 4 نہروں کو بند کر دیا گیا ہے۔ جعفر آباد کی 4 تحصیلیں صحبت پور، اوسطا محمد، جھٹ پٹ اور گنداخہ سیلاب سے بری طرح متاثر ہوئے۔ یہ ورکرز ویلفیئر بورڈ فلیٹ سے متاثرین سیلاب کے لیے بنایا گیا میڈیکل کیمپ ہے، جہاں 30 سالہ نصر اللہ بھی اپنے 6 دن کے بیٹے کی گیسٹرو سے موت کو بھلا نہ پایا تھا کہ اس کی بیوی اور دیگر بچے بھی اس مرض سے مبتلا ہو گئے۔ تینوں نیم بے ہوشی کی حالت میں میڈیکل کیمپ میں داخل ہیں۔ نصر اللہ کا کہنا ہے کہ کیمپ میں نہ تو معیاری کھانا ملتا ہے اور نہ ہی صاف پانی۔ سیلاب نے گھر سے بے گھر کر دیا اور اب موت بچے چھین رہی ہے۔ کیمپ میں دیگر 2 بچے بھی گیسٹرو سے موت کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ 365 بچوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ متاثرین یہاں صاف ماحول، بجلی، پانی اور گیس سے محروم ہیں۔ ٹینکر کے ذریعے فراہم کیا جانے والا پانی بھی آلودہ ہے۔ ٹاؤن ہیلتھ آفیسر کے مطابق متاثرین فلیٹس کے ٹینک کا گندا پانی استعمال کر رہے ہیں، جو نہ صرف گیسٹرو بلکہ جلدی بیماری پھیلانے کا باعث بھی بن رہا ہے۔ پانی کا ٹینکر آنے پر متاثرین اس کے گرد گھیرا ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں اس کا پانی فلیٹس کے ٹینک سے بہرحال بہتر ہے۔ ناکافی سہولیات کی وجہ سے اس کیمپ کے بیشتر بچے دست و اسہال کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ اگر صفائی ستھرائی اور صاف پانی کی فراہمی کو ہی یقینی بنا لیا جائے تو بیشتر معصوم جانوں کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین قیوم شیخ کے ساتھ سمرین منصوری، دنیا نیوز، کراچی۔
عینی شاہدین کے مطابق کراچی سے شجاعت اور لاہور جانے والی 2 بسوں کے درمیان ریس جاری تھی۔ ایک بس نے بہاولپور بائی پاس کے مقام پر کھڑے ٹرالر کو کراس کرنے کی کوشش کی، لیکن تیز رفتاری کے باعث بس کا پچھلا حصہ ٹرالر سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ بس میں سوار 8 مسافر موقع پر ہی جاں بحق، جبکہ متعدد زخمی ہو گئے، جنہیں بہاول وکٹوریہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بس کا ڈرائیور فرار ہو گیا ہے۔ ٹنڈو الیار کے قریب کار سواروں کی فائرنگ سے 6 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق چمبڑ روڈ پر فاضلی مانڈلی کے مقام پر ٹنڈو الیار جانے والی وین پر کار سواروں نے فائرنگ کر دی، جس سے غلام نبی رستمانی، ایوب رستمانی، مجنو رستمانی، حاجی فقیرہ رستمانی، عبد الرحمان رستمانی اور ڈرائیور سنگار علی لوند جاں بحق ہو گئے، جبکہ اسحاق رستمانی زخمی ہوا، جسے فوری طور پر اسپتال پہنچا دیا گیا۔ فائرنگ کے بعد گاڑی کھیتوں میں جا گری۔ اطلاع ملنے پر رستمانی برادری کے سینکڑوں مسلح افراد موقع پر پہنچ گئے اور ٹریفک معطل کر دی۔ ذرائع کے مطابق یہ واقعہ رستمانی اور شاہانی برادری کے درمیان دشمنی کا نتیجہ ہے۔ چمبڑ اطلاع پہنچنے پر سوگ میں شہر بند ہو گیا۔ علاقے میں شدید کشیدگی ہے اور ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے تنگ اٹک کے سینکڑوں مشتعل افراد آج صبح نماز فجر کے بعد گھروں سے نکل آئے اور ہٹیاں لارج فوڈ کے مقام پر رکاوٹیں کھڑی کر کے ٹائروں کو آگ لگا کر جی ٹی روڈ بلاک کر دی، جس کے بعد ہٹیاں میں باپڈا کے سب آفس کو آگ لگا دی، جس میں پڑا تمام ریکارڈ جل گیا۔ مظاہرین نے باپڈا کی کھڑی گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے اور ٹریکٹر کو بھی آگ لگا دی۔ باپڈا دفتر جلا کر بھی مشتعل مظاہرین کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا اور انہوں نے کتبہ چوک پر ایئر فورس کی چیک پوسٹ میں داخل ہو کر توڑ پھوڑ کی، اس پر پولیس نے مشتعل افراد کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس پھینکی اور مظاہرین کے پتھراؤ پر فائرنگ بھی کی، جس سے ایک شخص زخمی ہو گیا جو اسپتال میں دم توڑ گیا۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوامی غم و غصے کا آج یہ اکلوتا مظاہرہ نہ تھا۔ ساہیوال میں بھی واپڈا کے خلاف گاؤں بونگا حیات کے مکینوں نے جے ٹی روڈ گریڈ اسٹیشن کے باہر احتجاج کیا اور رکاوٹیں کھڑی کر کے جی ٹی روڈ کو کئی گھنٹے تک بلاک رکھا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آئی جی سندھ صلاح الدین بابر خٹک نے بتایا کہ سی آئی ڈی اور پولیس کی مشترکہ کارروائی کے دوران کالعدم لشکر جھنوی کے محمد وسیم اور عبداللہ کو گرفتار کر کے تفتیش کی گئی تو انہوں نے ایم پی ایم کے ایم پی اے رضا حیدر، آغا عابد شیراسی اور مرزا خادم حسین سمیت 11 افراد کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ آئی جی کا کہنا تھا کہ رضا حیدر قتل کیس میں ایاز عابد اور اخلاق کو بھی گرفتار کیا گیا، جبکہ ایک ملزم حافظ قاسم رفیق مفرور ہے۔ ایم پی ایم کے رکن سندھ اسمبلی رضا حیدر کو 2 اگست کی شام ناظم آباد نمبر 2 میں ایک مسجد میں وضو کرتے ہوئے دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد کراچی میں ہنگامے پھوٹ پڑے، پورا شہر لاقانونیت کی زد میں آ گیا اور ہر طرف موت ناچنے لگی۔ ایک ہفتے کے دوران مختلف علاقوں میں فائرنگ کر کے 100 سے زائد افراد ہلاک کر دیے گئے۔ شہر کی سڑکیں اور گلیاں لوگوں کے خون سے رنگین ہو گئیں، املاک اور سینکڑوں گاڑیاں جلا دی گئیں۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن پروگرام میں ابھی باقی ہے۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں تیز رفتاری کے باعث آئل ٹینکر الٹنے سے 40,000 لیٹر تیل بہہ گیا۔